سنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہر وقت ہماری ہر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جس پریشانی کے عالم میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں عتیق میر صاحب نے کر دی ہیں، میں چند باتیں ضرور شیئر کروں گا کہ ہماری ضرورت اس وقت دیکھیں جو 6 بجے سے 6 بجے تک کی ٹائمنگ ہے وہ کراچی کے تاجروں کے لیے بیکار سی ٹائمنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ سب آپ کے سامنے، اس میں عورتیں گھر سے نہیں نکل سکتی، لیڈیز خریداری کے لیے باہر نہیں آ سکتی۔ اب 4 بجے سے 6 بجے تک کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب گاہک گھر سے نکلتے ہیں۔ جب گاہک گھر سے نکلتے ہیں تو وہ افراتفری اور مارا ماری جیسا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹائمنگ آگے بڑھائیں تاکہ سکون سے لوگ اپنا کاروبار بھی کر سکیں، جس کو شاپنگ کرنی ہے وہ آرام کے ساتھ شاپنگ بھی کر سکے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں 6 بجے سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ دکانوں پہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس پہ پولیس کہیں نظر نہیں آتی۔ جب چھینا جھپٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت پولیس نظر نہیں آ رہی۔ وہ کیمروں کی یا تو آپ اس پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں کہ کتنی جگہ لوٹا گیا، یا رپورٹ کوئی دیکھ لیں کہ یہ کتنی جگہ لوٹ مار ہوئی ہے، تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کہیں پولیس نظر نہیں آتی۔ کہیں ہم نے یہ بات بھی دیکھی ہو کہ ہمیں کسی طرح آج پولیس نے خوش کیا ہو کہ آج 4 ملزم انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے ہوں، کہیں ڈکیتی مار رہے ہوں تو انہوں نے پکڑ لیا ہو، ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کو صرف سب سے بڑے ڈکیت جو ہے، سب سے بڑے چور، سب سے بڑے مجرم تاجر حضرات نظر آنے لگے ہیں، جو 6 بج کے 1 منٹ پہ سرگرم ہوتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، موبائلوں کے سائرن بجا دیے جاتے ہیں، ایک عجیب لوٹ مار، ڈنڈا مارنے شروع ہو جاتے ہیں، کالر پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی یہاں چیز شروع ہو گئی ہے۔ تاجر ایک عزت رکھاتا ہے، تاجر آپ کو ٹیکس دیتا ہے تو آپ لوگ چلتے ہیں آگے، تاجر ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے۔ آج تاجر کی یہ عزت کر دی آپ نے کہ اسے کالر سے پکڑ کے موبائل میں ڈال کے راستے میں معاملات طے کر کے اگر اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو آپ اس کی FIR راستے میں ہی کٹوا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اکسا رہی ہیں اس بات پہ کہ ہم اس کا جواب خود دینے پہ تیار ہو جائیں، اور ہم خود بھی تیار ہیں اب اس چیز کے لیے۔ ہم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کل، 72 گھنٹے میں یہ چیزیں واپس نہ ہوئی تو اس کا جواب آپ کو ہمارے ساتھ مل کے روڈوں پر دینا پڑے گا۔ یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 72 گھنٹے بعد آپ کو روڈوں پہ آپ سے بات ہوگی ہماری۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے زیادہ پرامن لوگ آپ نے ہمیں اس چیز پہ اکسایا ہے کہ ہم روڈوں پہ آ کے آپ سے بات کریں، کیونکہ آپ کے کسی منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہمارے فون ریسیو کر لیں، آپ کے کسی منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہماری داد فریاد سن لیں۔ ہمیں تمام سیاسی پارٹیاں آ کے ملاقات کر رہی ہیں، پریشانی کے عالم میں ہم سے مل رہے ہیں، ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ تو شاہ صاحب ہیں۔ آپ تو ایک بادشاہی حکومت کر رہے ہیں کہ ایک حکم صادر کر دیں گے کہ جمعے کی چھٹی ہوگی، آج رات 12 بجے حکم صادر ہو جاتا ہے، صبح ڈنڈے مار کے دکانیں بند کرائی جاتی ہیں، 12 بجے لوگ سو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں 12 بجے کے بعد آپ اپنا حکم صادر کر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی دن آ جاتا ہے ہفتے کی چھٹی ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، کسی وقت آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن جمعہ اتوار چھٹی ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن نکالنا ہوتا ہے تو 2 دن 3 دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ جمعہ ہفتہ چھٹی ہوگی یا جمعہ اتوار چھٹی ہوگی، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ اچانک سے نوٹیفیکیشن آتے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر اور وہ چلان کرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں اور ڈنڈے مارنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں سیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کمشنری نظام، علی مادل شیخ صاحب ہم آپ کو یہ بات باور کرا رہے ہیں، ہمیں کمشنری نظام کراچی میں چاہیے ہی نہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا کمشنری نظام جہاں ینگ لڑکے لڑکیاں لا کے بٹھا دیا جو بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور دکانیں سیل بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے جرمانے لگاتے ہیں۔ ایک مجھے یہ قانون بھی پتہ کرنا ہے، ذرا آپ بھی مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے ایک کو سزا کے طور پہ دکان سیل کر دی، پھر اس پہ جرمانہ بھی بہت بڑا لگایا جائے، چاہے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے پیسہ، لیکن اس پہ بڑے بڑے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ ایک دکاندار نے غلطی کی ہے، اگر اس کی دکان کھلی ہوئی ہے 20 منٹ لیٹ
पूरी मार्केट सील कर दी जाती है, 200 दुकानदारों को उसको भुगतना पड़ता है और उस पर पता चला 3 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? वो बाकी दुकानदारों का क्या कसूर था जो 199 लोग बंद करके चले गए? एक दुकानदार की वजह से पूरी मार्केट सील कर दी गई और फिर धमकाया भी जाता है कि अगर आइंदा भी ऐसा हुआ तो पूरी मार्केट सील की जाएगी। एक तो एसओपीज के नाम पे आपने पूरे शहर में अनार्की फैला दी है। एसओपीज 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 आके देखें तो सही हम क्या कर रहे हैं। एसओपीज हमारी मार्केटों के बाहर बैनर तक लगे हुए हैं, आवेज़ हैं कि एसओपीज के मुताबिक मार्केट में दाखिल हो, मास्क के बगैर दाखिला ममनू है। हमारी मार्केटों में मास्क के डब्बे तक रख दिए गए। आपने आज तक बता दें कोई माहिर डॉक्टर आपने टीवी पे लाके बिठाया हो? आप वो डॉक्टर लाके बिठाते हैं जो आपकी प्रेस रिलीज पढ़ते हैं बस। वो करानी चाहिए को इसके अगर हमारे साथ ये बातें 72 घंटे में पूरी नहीं हुई तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात रोड होगी आपसे। रणवीर राजे, बहुत शुक्रिया राजा भाई, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ग्राउंड पे भी साथ।